حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. مدین قوم تھی, اس قوم میں بیماری تھی, ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, کسٹمر کو ٹھگتے تھے, 2 نمبری کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل والمیزان, جب وزن کرو یا کیل کرو. کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ, مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا, کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت, یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو, فٹ کے ذریعے ناپا جائے. پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کنال ہے, 3 مرلے ہے. وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا, جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے, کہہ رہے ہیں اتنے مرلے. تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی, گزوں میں بتاؤ. تو مرلے, گز, کنال, ایکڑ, یہ مساحت کہلاتی ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا. ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں, بھئی اتنے کلو گوشت دے دو, اتنے کلو ٹماٹر دے دو, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل, مخصوص برتن ہوتے ہیں کہ اس برتن میں جتنا آ جائے, چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو. جیسے لیٹر, 1.5 لیٹر والی بوتل, 1.5 لیٹر پٹرول, 1.5 لیٹر, 2 لیٹر ڈیزل. اب وہ کیا ہوتا ہے, ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے. تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں. کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے. عرب میں آٹا, دال, چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے, مخصوص برتن ہوتے تھے. صاع, 1 صاع, آدھا صاع, وہ خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے. کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیل. اور ایک طریقہ ہوتا ہے عدد, جیسے بھائی اتنے درجن کیلے, اتنے درجن انڈے, یہ عدد ہے نا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے. تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے, خاص طور پر کیل میں اور وزن میں. گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو, لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا کم رکھتے ہو. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا, اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے. ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے ہیں نا, پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے, ایسے پھینک کے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے. ایک صاحب مرغی لے کر آئے, مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا, گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے, وہاں وزن کچھ اور تھا. تو یہ طریقے, گھٹیا طریقے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں. یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں, پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے, چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے. اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں, اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ایوریج ملتا ہے, اس پمپ سے ڈلواؤ تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں, یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں. دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہیں. اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے, مینر سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا 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 نا, ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے, ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے. یہ گناہ ہے, جرم ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا اس پہ سزا تمہیں وہ نہیں ملے گی جو دنیا دیتی ہے. دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں 1 کم ڈال دیا اس نے, میں کیا کروں گا جا کے؟
تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے ایک آلو کا نقصان پہنچایا ہے. یہی ہوگا نا. اللہ کہتا ہے نہیں, ویل للمطففین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے, آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی. دیکھو قتل کی سزا قرآن کیا بیان کرتا ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جس نے ایک ایمان والے کو جان کر قتل کیا اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ میں پھینکوں گا جس میں وہ بہت طویل عرصے رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی, اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سخت سزا تو مقتول بھی نہیں دینا چاہتا اپنے قاتل کو. بھائی اگر مقتول کو زندگی دی جائے اور کہا جائے اس نے تمہیں قتل کیا تھا تو تم کیا سزا, وہ کہے گا عمر قید میں ڈال دو, اس کو بھی قتل کر دو, یہی کہے گا نا, اس سے اتنے پیسے لے لو. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ایک طویل عرصے کے لیے آگ میں بولو پھینک دیا جائے. تو مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کے کا حق سمجھ کے, لوگوں کا حق سمجھ کے نہیں, بلکہ کس کا حق بولو, اللہ کا حق سمجھ کے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, قرآن کہتا ہے یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. سونے چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں نا گھروں میں, خواتین کے پاس کتنا زیور ہوتا ہے, بہت سی خواتین کا زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے. ارے اتنی زکوٰۃ, ارے اتنی کہاں سے دیں, جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے. زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جس کے پاس اضافی ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں. سال میں ایک دفعہ اللہ تم سے تھوڑے سے پیسے مانگ رہا ہے, خوش دلی سے دینا چاہیے. اے اللہ اتنا کہ ہم تو ڈبل دیں گے. کیسے, میں دیکھتا ہوں بعض خواتین کو پیشانی پہ لکیریں, یہ کیسے نکالیں بھائی, کیسے, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو داغوں گا قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے. اب زکوٰۃ غریب کا حق ہے نا, کیا خیال ہے, غریب سے اگر کہا جائے کہ اس نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی, تم کیا سزا تجویز کرو گے, وہ کہے گا 2 تھپڑ لگا دو اس, یہی کہے گا نا, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. وہ کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کے اس کی پیشانی کو داغا جائے, یہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ ڈالی جائے. وہ کہے گا بھائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کہے گا جرم اس لیے ہے کہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے, زکوٰۃ کس کا حق ہے, میرا حق ہے. میں نے پیسہ دیا ہے تو مجھے اس کا ٹیکس دو, میرا شکر ادا کرو. اور میرا شکر ایسے ہوگا کہ جن غریبوں کا رزق میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ اسی طرح لیا ہے کہ کسی کو براہ راست دوں گا, کسی کو تمہارے ذریعے سے دوں گا. تو اب تم دو. اس لیے علماء کہتے ہیں جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اصل میں غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, دے اللہ کو رہے ہیں. جیسے میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں دکان پہ, قرضہ چڑھا ہوا ہے, فرض کرو آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی 1 لاکھ روپے, میں کہتا ہوں یار وہ ڈائریکٹ جا کے راشن والے کو دے دو, میرا قرضہ چڑھا ہوا ہے. چڑھا ہوا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ جا کے ڈائریکٹ اس کو دے دیں تو اس کا ہاتھ ہوگا, اصل میں وہ کس کا ہاتھ ہے, میرا. وہ میرا نمائندہ بن کے, وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, آپ مجھے ہی دے رہے ہیں, ورنہ آپ کو اس سے کیا واسطہ, وہ کون ہے, آپ کا راشن سے کیا تعلق بھائی.
تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیمنٹ مانگتے ہیں, بھائی میری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, مجھے دے دو. اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا, مانتے ہو کہ پیسہ میں نے دیا ہے, تو نکالو پیسے. اے اللہ کہاں عرش پہ جائیں ہم تجھے دینے کے لیے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اے اللہ ہم عرش پہ جائیں, ہم کہاں جائیں؟ کیا بیت اللہ جا کے خانہ کعبہ میں ڈال دیں؟ آغا خانی لوگ تو ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ان کو باباؤں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نٹی جھٹی کے پل پہ جا کے کچھ پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچ جائے گی یا حضرت فلاں تک پہنچ جائے گی. اللہ نے سمپل طریقہ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ میرے نمائندے اور وکیل ہیں دنیا میں. اس نوعیت کے جو غریب تمہیں مارکیٹ میں نظر آئے, کوئی بھی نظر آئے تو بس وہ میرا نمائندہ ہے, اس کو پکڑا دو, نہیں دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دیکھو اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان مخلوق کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے. غلام پہ کیا کر رہے تھے؟ بہت سختی, ماتحت تھا, بہت ٹھکائی لگائی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود تجھے جتنی اس غلام پر اللہ نے قدرت دی ہے نا مارنے کی, اللہ کو تجھے سزا دینے کی قدرت تجھ پر اس سے بھی زیادہ ہے. اب دیکھو اللہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ بھائی غلام کو اگر کوئی زیادہ زیادہ مارے گا تو گورنمنٹ سزا دے گی نا, کہ بھائی جتنا اضافی مارا ہے تو آپ کو بھی اتنی. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, قرآن کہہ رہے جیسی برائی ہے اسی کے بقدر بدلہ ہے. تو 3 کوڑے مارے تو 3 کوڑے لگ جائیں. ایسا ہی ہونا دنیا کا یہی اصول ہے نا. ارے کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا تو قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جتنی اسپیڈ سے مارا ہے اتنی اسپیڈ سے آپ بھی اس کے رکھ دیں, وہاں پہ لے جا. اجازت دی ہے قرآن نے, بہتر ہے کہ معاف کر دیں. لیکن اگر مارنا چاہتے ہیں تو ایک مارا ہے تو پھر 2 مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جتنی انگلیاں اس کی چھپی ہیں اتنی ہی اسپیڈ سے آپ نے بھی وہاں کیا کر دینی ہے, چھاپ دینی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں مارنا کہ کل وہ اخبار میں آ جائے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا نا, جس پہ بندہ اخبار میں آ گیا تھا, وہ ان کی نیت تھی نہیں, اس کی قسمت تھی کہ وہ اگلے دن اس کا نام, پہلی سرخی تھی یہی کہ حضرات فلاں جگہ پر ایک فرعونی کی لاش ملی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مرا کیسے ہے. تو آپ کو اجازت دی ہے, لیکن اللہ کیا سزا دے رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا وہ آزاد کر دیا غلام کفارے کے طور پر, کہ جو میں نے زیادہ اس پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے, آزاد ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا, اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوتی, آگ کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچتا تمہیں جو تم نے اس پہ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اب دیکھو یہی بات ہے کہ غلام پر ظلم یا زیادتی کرنا یا ماتحتوں پہ ظلم زیادتی کرنا, ایک نوعیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے, ایک نوعیت کیا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے آپ پر پابندی لگائی ہوئی ہے. لہذا پنشمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. حکم دینے والا جب تبدیل ہوتا ہے تو حکم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. ہر جرم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو آپ کا بھائی کہتا ہے پانی لے کر آؤ, بڑا بھائی کہتا ہے, آپ نہیں لاتے, یہ بھی جرم ہے. یار بڑا بھائی آپ سے 15 سال بڑا ہے اور آپ سے پانی منگوا رہا ہے اور آپ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن آپ کا باپ بولتا ہے پانی لے کر آؤ, چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ حالانکہ ایک ہی جنس ہے نا, وہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے اور یہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے, لیکن آرڈر دینے والے کے آرڈر سے نوعیت میں فرق. اور جناب آپ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عام پولیس والے کو ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں, کچھ بھی آرڈر دیا ڈی ایس پی صاحب نے کہ جاؤ ذرا فلاں کی انکوائری کر کے آؤ, وہ جا ہی نہیں رہا, ہل ہی نہیں رہا ہے, ہو سکتا ہے سسپینڈ کر دے اس کو. اس پہ ایک آفیسر, بہت بڑا فوج میں آفیسر, ایک عام فوجی کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ ٹریننگ کے دوران نا, چھوٹا سا کام لگا دیا کہ جاؤ دوڑ کے یہ لے کر آؤ, کوئی ٹریننگ کے دوران, وہ نہیں آ رہا, کہہ رہا ہے سر میں نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے ٹریننگ سے باہر نکال دیا جائے.
اب آپ کہیں یار میرے بھائی نے مجھے بولا تھا یہ لے کر آؤ، میں نہیں لے کر آیا تو اس نے تو گھر سے باہر نہیں نکالا. یہ آرمی کا عجیب سیٹ اپ ہے یار. مجھے آفیسر نے کہا یہ کرو، میں نہیں کر رہا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا. بھائی نوعیت کیا ہو رہی ہے مختلف. تو سب سے سنگین غلطی، سب سے سنگین نافرمانی یہ ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا، جس نے آپ پر احسانات کی بارش کی، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا آپ کو، آپ اس کے آرڈر کو فالو نہ کریں. اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس کی رحمت چونکہ اس کے غصے پر غالب ہے، اس لیے اس نے ایک رحمت والا معاملہ کیا ہے کہ ایک دفعہ بھی جرم کرو گے نا تو اصولی طور پر تو اس کی سزا یہ بننی چاہیے تھی کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، لیکن موت سے پہلے پہلے میں نے توبہ کا آپشن رکھا ہے. یہ آپشن گھروں میں نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی آفیسر اگر عام فوجی کو بولتا ہے یہ کام کرو، کہہ رہے نہیں کر رہا، ایک دفعہ سوری، ٹھیک ہے نا، 2 دفعہ سوری، تیسری دفعہ میں کیا کہے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نے 3 کروڑ دفعہ بھی اگر آپ نے نافرمانی کر لی اور 3 کروڑویں مرتبہ آپ نے توبہ کر لی تو موت سے پہلے پہلے توبہ کا آپشن بولو رکھا ہے، کیونکہ وہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. لیکن وہ رحمت جب ہی ہوگی نا جب آپ بھی تو کچھ کریں. آپ سوری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو پھر کیسے وہ آپ اس کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی بولو مت کرو. قوم کی کھوپڑی میں یہ بات آج بھی نہیں آتی، قوموں کی کھوپڑیوں میں آتی ہیں. آپ سمجھاؤ سبزی والوں کو یہ نہ کرو، کہہ رہے ہیں ابے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، ابے سبھی یہی کر رہے ہیں، ابے بھائی موقع کون سے دور میں رہتے ہو، یہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ قوم بھی کہنے لگی. پھر وہ ایک جرم یہ بھی کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت شعیب پر ایمان لاتے نا ان کو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے. جو کام آج فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. اچھے بھلے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں ان کو فرقواریت میں الجھا دینا، ان کو علماء کے خلاف، محدثین فقہا کے خلاف، صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ سے ہی غلطی ہوئی، وہ اسلام ہی مشکوک لگنے لگتا ہے. اسلام کے جو بیسک احکام ہیں جو صدیوں سے جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے ان میں شک پیدا کر دینا. جیسے غامدی صاحب تو ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن کیا کروں، پھر وہ سمجھانا پڑتا ہے نا. ہر اسلام کے موٹے موٹے احکام میں کیا پیدا کر دیا؟ شک. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ نا ہر حکم کے میں کنفیوز ہو جائیں گے. اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو فالو کرنے میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی. اگر آپ اس میں کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو. 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، غصے میں لوگوں کے منہ سے 3 طلاقیں نکل جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے کنفیوز کر دیا، کہا کہ 1 ہے، کوئی کہا 3 ہے. تو اب آپ کے لیے اس 3 والے حکم کو فالو کرنا بہت مشکل. کہو گے یار پتہ نہیں حرام ہوئی بھی ہے، میں اچھی بلی بیوی بچے چھوڑ دوں. حالانکہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے. تو ایسے ہر مسئلے میں ہر مسئلے میں کیا کنفیوژن. پہلے یہ تھا کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، غصے میں نکلی جو بھی ہے رو یا دھوئے گا، لیکن یار واپسی کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم، صبر آ جائے گا. اب صبر نہیں آتا کیونکہ فتوے دینے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تو یہ جو امت کی اجتماعیت کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں نا، یہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اسلام کے بہت سارے احکام میں تراویح دیکھ لو، صدیوں سے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ تراویح میں کنفیوژن پیدا ہو گئی. یار پتہ نہیں کتنی ہے، اس کے کلپ سنو، یہ اس کے کلپ سنو. اب وہ شوق اور رغبت رہے گی؟ کیونکہ 20 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے مشکل کام یہ. لیکن ایک لوگوں کا مائنڈ تو تھا نا کہ یار صدیوں سے اس پر امت کا اتفاق ہے. صحابہ، تابعین، غامدی صاحب نے تو نفس تراویح کا ہی انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں ہے نماز. اب کیا ہوگا؟ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے، یار پتہ نہیں ہے ہم بدعت تو نہیں کر رہے کہیں. تو کچھ لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھو پردہ اسلام کا ایک حکم ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. خواتین جو پردہ نہیں بھی کرتی ان کو پتہ ہے ہم غلط کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ تقریروں سے یہ کہہ دیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے اور یوں بھی ہے اور ایکچولی یہ وہ، تو کیا ہوگا؟ وہ کنفیوز ہو جائے گی. وہ کہے گی بھائی ایسا ہی ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. داڑھی کے بارے میں آپ نے شک پیدا کر دیا
اور وہ ایک مشہور فنکار ہیں, انہوں نے توبہ کر کے شوبز کی دنیا کو چھوڑا. ہمارے وہ مشہور پروفیسر صاحب نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ڈرامے کرنا اور یہ سب شوبز کی دنیا, کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہے. وہ دوبارہ کیا کر رہے ہیں, وہی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو گلوکار کو گلوکار بننے سے نہیں روکا جا رہا. پہلے گلوکار توبہ کرتے تھے, فلم ایکٹرز توبہ کر لیا کرتے تھے, داڑیاں آ جاتی تھی, نمازی بن جایا کرتے تھے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, سنگر کو بتایا جا رہا ہے گانے بجانے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, قوالیاں پڑھیں اب آپ. ٹھیک ہے نا. اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. تو بعض لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور بعض کی نیت نہیں ہوتی, مگر کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا میرے پاس کئی اس طرح کیسز آ چکے ہیں کہ آغا خانی سے ایک شخص مسلمان ہوا, تبلیغی جماعت میں چلا گیا. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, سیدھا سیدھا اللہ کا دین سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اتنا اچھا مسلمان بن گیا, میرے ساتھ اور بھی چند ایک رشتہ دار تھے, جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ تو حنفی ہیں, یہ لوگ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, نبی تو نے تو قرآن و سنت پہ چلنے کا حکم دیا. کہہ رہے اتنا وسوسے پیدا ہوئے کہ میرے ساتھ چند لوگ تو واپس مرتد ہو گئے دوبارہ. انہوں نے کہا ان کے تو اپنے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, پتہ نہیں آدھے یعنی پورا ملک تو گمراہ ہے, 4 آدمی کیا ہیں, یعنی ان میں تو جماعت المسلمین تو 4-5 ہی ہوں گے ٹوٹل ملا کے, ایسے ہی ہیں. اور وہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہو گیا. اب تو تھوڑے دنوں میں جماعت المسلمین ایک ان میں پارٹ 1 میں چلا گیا, پھر اسے پتا چلا کہ پارٹ 2 بھی ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی اسلام صدیوں سے آیا ہے, وہی اسلام ہے جو صدیوں سے پوری دنیا میں گیا. ملیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں, انڈونیشیا میں گیا فقہ شافی کی شکل میں, بر صغیر میں آیا فقہ حنفی کی شکل میں, افریقہ میں گیا فقہ مالکیہ کی شکل میں. اور ان چاروں فقہ کو سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ برحق ہیں, ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو. اب آ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ سارے غلط ہیں, ہم کیا ہیں, ہم صحیح ہیں. اس کا مطلب آپ غلط ہیں, باقی سارے صحیح ہیں. 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. 4 سے مراد 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 4 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان تو اربوں میں رہے ہیں ہمیشہ. 4 آدمیوں کو آپ جنت میں لے جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کو کیا قرار دے رہے ہیں, گمراہ. تو اللہ کے راستے سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں, کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ طور پر. خیر شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جرم کرتی تھی, تو اللہ نے جب شعیب علیہ السلام دعوت دیتے 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 طویل عرصہ گزر گیا نا, قوم پیسوں کے معاملے میں یاد رکھو لوگ مولاناؤں کی بات نہیں مانتے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کی نماز, آپ نماز پڑھیں شعیب علیہ السلام, ہم آپ کو نماز سے منع نہیں کرتے. ہماری تجارت میں آپ دخل اندازی مت کریں. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ آپ کو نہیں پتا, یہ ہمیں پتا ہے. اب لوگ مولویوں سے تجارت کے مسائل نہیں پوچھتے. میں نے پچھلے سال نا تبلیغ کے کچھ اکابر تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پروگرام بنایا کہ ہم تاجروں کے لیے ورک شاپ کرواتے ہیں, ان کو تجارت کے مسائل سکھائیں گے. بڑے بڑے تاجروں سے میں نے رابطہ کیا, کسی نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ان بزرگ کو فون کیا, میں نے کہا لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی. ویسے حضرت جی ہر وقت آگے پیچھے, مفتی صاحب ہمارے یہاں کب آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نارملی بیان کے لیے بہت لوگ, انہوں نے کہا یہ جو تجارت کے مسائل کا لیبل ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا لوگ ہماری تجارت میں کیا کر دیں گے, ٹانگ اڑا دیں گے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اچھا بھلا ابھی چل رہا ہے, چلنے دو, پتہ نہیں فیکٹری ہی نہ بند کروا دیں کہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹیکنیکل طریقے سے آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ ہم تجارت کے مسائل بتا رہے ہیں, یہ مسائل کے لفظ سے ڈریں گے. ان کو یہ بتائیں ہم تجارت کے فضائل کی ورک شاپ کروا رہے ہیں. صحیح ہے نا. اسلام میں تجارت کے فضائل بھی ہیں نا. لیبل فضائل کا ہو, جیسے وہ لیبل ہوتا ہے امت کے اتحاد کا, کام کیا ہو رہا ہے, آگ لگانے کا. وہ بزرگ نے یہ لکھا, وہ بزرگ نے یہ لکھا, امت کو میں جوڑ رہا ہوں. ابھی عجیب طریقے سے جوڑ رہا ہے بھائی تو. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر میں بلایا, دعوت دی, سب آ کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے سب کے عیب نکالنا شروع کیے. میرے ماموں اس دن یہ کر رہے تھے, میرے چاچو اس دن یہ کر رہے تھے, تیرے پپا نے یہ کیا. اب جب سب میں آگ لگ گئی, کیا کر رہا ہے, کہہ رہے میں رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں, فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں. تو
ہم کیا لگائیں گے؟ لیبل فضائل کا، ان کو بتاتے رہیں گے بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن صحیح عالم کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف کہ یہ حرام ہے، بلکہ وہ اس کا آلٹرنیٹ بتاتا ہے. بھائی یہ ناجائز ہے لیکن یوں کر لو تو آپ کا پروفٹ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن یہ تجارت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. لیکن لوگ بڑے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتیوں کے سر پہ سینگ لگے ہوئے، یہ ٹکر ماریں گے ہمیں، ہمارا اچھا بھلا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، اس کا بیڑا غلط کر دیں گے. لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. بہت سے تاجر پوچھتے ہیں. اب ایک پرسوں چند دن پہلے تاجر کا فون آیا کہ میرا کنٹینر آ رہا ہے، 20 لاکھ کا کنٹینر ہے، میں نے 25 میں فروخت کر دیا ہے آگے، حالانکہ کنٹینر ابھی پورٹ سے لگا نہیں ہے. بھائی یہ تو جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اب میں صرف اتنا کہہ دیتا جائز ہے، وہ کہتے ہیں ابے یار یہ 5 لاکھ کا اچھا بھلا پروفٹ کیا ہو گیا؟ تیل ہو گیا. اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، سارے تاجر پہلے سے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے آدمی. بھائی آپ ایسا کریں، کنٹینر ابھی لگا نہیں ہے، آپ بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ بیچیں نہیں نا، بیچنے کا کیا کر لیں؟ وعدہ کر لیں. بکنگ کے پیسے لے لیں ایڈوانس، بے شک 25 لاکھ ایڈوانس لے لیں، کہیں ابھی میں نے بیچا نہیں ہے، یہ صراحت کریں. کنٹینر پہلے لگے گا، میرے قبضے میں آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو بیچوں گا، اور اس وقت آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ خریدنے سے انکار کر دیں، کیونکہ ابھی بیچا ہے نہیں. انکار کریں گے آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی. لیکن عام طور پر ایسے موقع پہ کوئی انکار کرتا ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایک چیز قبضے میں ہے نہیں، ایسے بیچ در یہ تو ایک قسم کا سٹا ہے یہ. اور یہی ہو رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں، یہی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھو جو انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے زیادہ تر، تو قبضے میں لائے بغیر چیز بیچ نہیں سکتے. ہاں پلاٹ ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے خرید لیا تو قبضہ کیے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پلاٹوں کی فائل ہیں تو ادھر ادھر، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خریدا ہو، آپ کی ملکیت میں آ گیا ہو، اور یہ پتا ہو کہ ہے کہاں. اب یہ مسائل کا پورا سیشن شروع ہو جائے گا، پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ تو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں نا. تو خرید و فروخت کے اسلام کا ایک نظام ہے، آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے. ہم انگریز نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں تجارت کریں. وہ تو کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. 4 آدمی کو تم یہ بیچو تو وہ آگے ہر 4 میں سے ہر ایک آگے 4 کو بیچے گا، تو ان کا بھی پروفٹ تمہیں ان کا تجھے کس کھاتے میں مل رہا ہے ان کا پروفٹ ہے بھائی. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ہمارے استاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے یہ جوسر مشین بنائی ہے، ایکچولی نہیں بلکہ میڈیسن تھی، کوئی وٹامن کی تھی، کوئی ایک جنرل جو ہوتی ہے نا، ایک عام جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہا ہم یہ اس طرح سے بزنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ بیچیں گے جتنوں کو بھی، ان کو ہم یہ سہولت دیں گے کہ آپ نے بھی آگے 10 آدمیوں کو بیچنی ہے، پھر وہ 10 میں سے ہر ایک 10 کو، تو ان میں سے ہر ایک کا کمیشن ان 5 کو ملے گا. اب اس کی وجہ سے اس میڈیسن کی جو مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ویلیو پہ بیچ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے نارمل ویلیو پہ بیچنے کے لیے اس تکلف کی ضرورت تھوڑی ہے. میرے ذمے ہمارے استاذ نے لگایا ہوا تھا، ان کم بختوں کو سمجھو یہ کر کے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو میں ان کے آفس میں چلا گیا، ان کی پریزنٹیشن جو بھی تھی نا وہ سن کر آیا میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میڈیسن کی قیمت اتنی ہے، اضافی قیمت جو بندہ دے رہا ہے نا، وہ صرف اس چکر میں دے رہا ہے کہ آگے میں 10 آدمیوں کو یہ پہنا دوں گا اور یہ میرے پیسے کور ہو جائیں گے. اگر یہ 10 کو نہیں پہنا سکا تو یہ پیسے کور نہیں ہوں گے. تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں فتوے بھی آپ ہر جگہ سے آج کل مل جاتے ہیں، کہیں سے ٹھپے وپے لگا کے لائے ہوئے تھے حلال ہے. تو ہمارے استاذ نے ان کو ڈانٹا کہ اگر یہ اتنی بہترین دوا ہے تو کم بختوں تو میں کہہ رہا ہوں، جا کے انسان کے بچوں کی طرح میڈیکل اسٹور پہ کیوں نہیں رکھوا دیتے اس کو بھائی؟ اس کی آپ پبلسٹی کریں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، بتائیں بھائی اتنی مفید چیز ہے لوگ خریدیں. ان کو پتہ ہے لوگ اس طرح سے نہیں خریدیں گے، اور اس کا نقصان ان کو ہوگا جو آخر میں رہ جائیں گے، جن سے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چین چلتی ہے ایسے. تو یہ ناجائز ہے. تو سیدھی طریقے سے انسان کے بچوں کی طرح پیسہ کماؤ میرے بھائی. جیسے ساری دنیا یہ گورے جو ہے نا کھوپڑی لڑاتے رہتے ہیں، کسی طرح سے پیسہ ہم اپنے پاس سمیٹیں. اس میں لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں بیٹھے بیٹھے.
اب آپ نے وہ جوسر مشین یا میڈیسن 10 کو بکوا دی اور آپ آرام سے بیٹھ گئے, وہ 10 آگے 100 کو, وہ 100 سے آگے 1000, آپ بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے رہتے ہو فری پھوکٹ میں, اور پھر آپ کو کمپنی اتنی سہولتیں دیتی ہے اور یہ اور وہ, اور آپ کو پھر جب مفتی کہے گا یہ حرام ہے تو اتنا پیسہ فری پھوکٹ میں بیٹھا بیٹھا مفتی صاحب کے منہ سے حرام کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا. پیسے کی تو بڑا نشہ ہوتا ہے, لت پڑ جاتی ہے میرے بھائی. چرس اور ہیروئن کی لت سے زیادہ یہ لت ہے. اور پیسے کی محبت ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, W11 سمجھے. او بھائی لٹک کے چلے جائیں گے, روکھی سوکھی کھا لیں گے, جگہ نہ ملی چھت پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے, ہم نے تو لانڈی پہ اتر جانا ہے, ہم نے کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے. پیسے ہوں گے انجوائے کریں گے, نہیں ہوں گے تو لٹک کے سفر کریں گے, یہ بھی انجوائے کریں گے. پیسے ہوں گے پراٹھے کھائیں گے, انڈے پراٹھے کھائیں گے, نہیں ہوں گے سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھائیں گے. 4 دن میں اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. گھر ملے گا سوئیں گے, نہیں تو فٹ پاتھ پہ منجی ڈال کے سو جائیں گے. اور منجی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ بیڈ پہ سونے میں نقصان ہے, بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں لگتی. منجی ڈال کے چارپائی ڈال کے سوئیں گے نا تو اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو پیسے کو زیادہ اپنا باپ مت بناؤ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نکالو اس کو دل سے, اس گٹر کو. ایسا نوٹوں پہ مر رہے ہیں یار. انسان تمہیں اللہ نے بنایا, تم چیزوں پہ مرتے ہو, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ. تبلیغ والے کہتے ہیں نا گشت کے دوران, یہ کھڑی مٹی اور یہ کیا ہے, پڑی مٹی. لوگ کہتے ہیں بیوی بچے ٹینشن دیں گے جب پیسہ کم ہو جائے گا. تو بیوی بچوں کو بولو بھائی اسی میں گزارا کرنا ہے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بیوی بچوں کی بھی زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بیوی اور بچے بھی مسافر خانہ میں ملے ہوئے ہیں آپ کو, یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غربت میں اگر بیوی بھاگ جائے نا آپ کی, تو اس کا مطلب یہ اچھی بیوی تھی نہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کسی کے میں راز فاش نہیں کر رہا, بہت لوگ آتے ہیں, پیسہ تھا تو بیگم ہمارے ساتھ تھی, اب میں غریب ہو گیا ہوں, جاب چھوڑ گئی ہے, بیگم کیا ہو گئی ہے, بھاگ گئی. وہ میرے پاس آتے ہیں کہ میں ان کو تعویذ بتاؤں کہ واپس آ جائے. میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو, بے وفا عورت بھاگ گئی ہے, آزمائش میں پتہ چلتا ہے. میں نے کہا اب اگر پیسہ آئے اس کو واپس مت لانا. میں نے کہا وہ اس کے دل میں تمہارا غم نہیں ہے, وہ اسے تم یاد نہیں آ رہے جس نے اتنا کھلایا, اور تم اس پر احسان کر کے بھی اس کو یاد کر رہے ہو, اور اس کی بے وفائی کے بعد بھی یاد کر رہے ہو. غیرت مند آدمی غیرت مند سے دل لگاتا ہے, جن کے دل میں غیرت نہیں ہے ان سے محبت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں شکر ادا کر, ایسا موٹیویٹ کر کے بھیجتا ہوں, وہ الٹے تعویذ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ واپس نہ آئے. صحیح نا, اس کو میں اور پکا کر دیتا ہوں. میں نے کہا دفعہ لعنت بھیجو, کہہ رہے ہیں بچے بھی بھاگ گئے. میں نے کہا ایسے بچوں پہ بھی لعنت بھیجو. غیرت مند بچے ہونے چاہیے جو باپ کا غم میں ساتھ دیں. نہیں دے تو دفعہ, تو باپ ہے یار, تو بیٹا, تو اولاد تھوڑی ہے. باپ میں اللہ نے استغنا رکھا ہے. دیکھو چھوٹے بچوں کو تو محبت بہت زیادہ دو, میرے بچے میرے, ان کو لانے کی بھی کوشش. جب بڑے ہو جائیں تو اب ان کی ذمہ داری آپ کو عزت دیں, تو آپ ان کو محبت دو بشرطے کہ وہ بھی آپ کو محبت دیں. نہیں دے رہے, بیٹا ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, آپ پر ہم نے احسان کیا, تمیز سے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ہم نے آپ کو اپنے لیے پالا ہی نہیں ہے, ہم نے آپ کو آپ کے لیے پایا, آپ پر احسان کرنے کے لیے, خدا کا حکم سمجھ کے, اپنی خدمت کے لیے نہیں. خدمت کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا, نہیں کرو گے جاؤ یہاں سے. تھوڑا سا اسٹائل اپنا چینج کرو گے تو اچھی سی. ورنہ بھائی دنیا تو بڑی نالائق ہے, تمہیں غم دے دے کے جان سے مار دے گی, روئے گی بھی نہیں. وہ بیوی بھاگ گئی, وہ میرا بچہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے, میرے ماموں نے یہ کر دیا, میرے چاچو نے یہ کر دیا. ابے میں نے اس پر اتنا احسان کیا, آج وہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے, تو تو کیوں احسان کیا بھائی؟ تو نے اس لیے احسان کیا تھا کہ وہ تجھے جھکے گا تیرے سامنے. کون جھکتا ہے؟ سبزی والے پر میں نے کتنا احسان کیا تھا. غریب آدمی کمبخت کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, فرش پہ بیٹھتا تھا وہ. کتنا پیسہ اس کو ہم نے کھلایا, اور اسٹیمپ پیپر کے انگوٹھے مجھے گفٹ میں دے کے چلا گیا. اب ہم روتے رہے, ابے میں نے احسان کیا. ابے بھائی تم نے احسان کیا تھا, اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ راضی ہو جائے گا. بزنس کے لیے کیا تھا تو بزنس میں تو یہ ہوتا ہے. تو جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے میرے بھائی, دنیا تمہیں ایسا چترول لگائے گی نا, یہ بڑی بے شرم اور غیرت لیس دنیا ہے یہ.
اب گالیاں تو نہیں دے سکتا نا میں ممبر پہ بیٹھ کے، اس لیے میں تھوڑا انگلش ملا کے، ورنہ اس کو جتنی گالیاں دی جائے نا یہ کیا ہے، کم ہے سے زیادہ۔ دل صرف کس سے لگاؤ؟ اللہ سے، اللہ وفا کرتا ہے، تھوڑا کرو گے بہت زیادہ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے نہیں اللہ سے وفا کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کس سے وفا کی؟ اللہ سے۔ کیسا نوازا اللہ نے؟ تو اللہ سے وفا کرو گے تو بھائی سب کچھ ملے گا۔ باقی دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھے رہو، بے وفائی نہ کرو، معاہدے مت توڑو، اپنا الو سیدھا رکھو، پھر بھی سیدھا چلتا ہے، کوئی چلے نہیں چلے تو۔ اور یاد رکھو آدمی جب خود غلط ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو اس کو غم پہنچتے ہیں نا، ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی۔ خود سیدھا ہو، پھر اگر ٹینشنیں بھی ملیں گی، ان ٹینشنوں میں اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ تو خیر میں جلدی سے بیان ختم کرتا ہوں، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو وہ جو ہے نا، جب ان کو سمجھا رہے بھائی تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، کھاتے پیتے لوگ ہو، کیوں ڈنڈی مار رہے ہو، تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم کیا کریں گے، آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح جب اٹھیں تو سارے اوندھے منہ مرے ہوئے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی زلزلے آتے ہیں، جب تجارت میں لوگ خیانتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان سے بھی کیا ہوتا ہے، آسمانی آفتیں آتی ہیں۔ تو جب وہ قوم الٹ گئی، اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام نے بستی کے قریب جا کے کہا، پیٹھ پھیری اور کہا یا قوم لقد ابلغت رسالات ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں عبرت کے لیے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، تمہارا برا نہیں چاہا تھا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب بتاؤ میں تم پر افسوس کیسے کروں۔ یعنی ایسے موقع پہ تو افسوس ہونا چاہیے نا، بیچارے مر گئے، لیکن پتہ نہیں مجھے افسوس ہو نہیں رہا، کیونکہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی میں اپنی صلاحیت کو پورا خرچ کر دیا تھا، اب مجھے تم پر رونا نہیں آ رہا۔ تو اس لیے بھائی اس بات کا بڑا خیال کیا کریں، مالی معاملات میں دو نمبری بولو نہ کریں۔ بہت دو نمبریاں ہو رہی ہیں، کمپنیاں بھیجتی ہیں آپ کو گاڑی ریپیئر کروانے کے لیے، جتنے کی ریپیئر ہو بل بنا کے لے آنا، دونوں طرف سے کھانچے کھلے ہوئے ہیں۔ میکینک سے کھانچا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ بل زیادہ بنا کے دینا، 1000 کا کام ہوا ہے تو بل کیا بنے گا، 1200 روپے کا، زیادہ بنانے کے عوض میں 50 تیرے اور 150 میرے۔ یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے، دبئی میں بھی ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ناجائز ہے، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ خیانت کیوں کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک عربی ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا عربی کی گاڑی سے، غلطی عربی کی تھی، تو شرطوں نے پکڑ لیا، تو شرطوں نے عربی پہ جرمانہ ڈالا۔ اب وہ جرمانہ یہ ڈالتے ہیں کہ بھئی جو پارٹس خراب ہوئے ہیں ریپیئر کروانے ہیں یا نئے بنوانے ہیں، تو اگر ریپیئر کروانے ہیں تو ان کے پیسے الگ ہیں، نئے بنوانے ہیں تو کہہ رہے میں نے کہا نئے بنوانے ہیں۔ اس نے نئے کے پیسے دیے، کہہ رہے میں نے نئے بنوانے کے بجائے انہیں کو ریپیئر کروا دیا۔ یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جس نے برائی کی ہے نا تو تم اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہو کہ اس برائی کی تلافی ہو جائے۔ تو تلافی ریپیئرنگ میں ہو رہی ہے تو نئے پارٹس ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نئے پارٹس ڈالے بغیر تلافی نہیں ہوگی تو آپ سچ کیوں نہیں بول رہے اس کے ساتھ؟ تو ہر جگہ چونا لگایا جا رہا ہے، ہر جگہ دو نمبری، ہر جگہ پیسوں میں خیانت، کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو سخی لوگ پسند ہے، پیسہ ایسے خرچ کیا کرو، ایسے اڑایا کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اچھا لگتا ہے آدمی، گھر میں بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگے گا، بچوں کو بھی اچھا لگے گا، دوستوں کو بھی اچھا لگے گا، اللہ کو بھی اچھا لگے گا۔
ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اتنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ رکھ کے وہ جمع کیے ہوئے ہیں, ویسے دیکھتے رہتے ہیں اتنے کروڑ ہو گئے, اتنے کروڑ. ابے نکال نکال کے خرچ کرو یار, کھاؤ, خریدو, کچھ بھی خرید کے بیچو, بزنس کے لیے نکال لو, رکھو نہیں, یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے, اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے پہلے انسان کو. لیکن اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, اللہ بھی سخی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کل جو ہم نے قرآن پڑھا نا اس میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح طرح دیتا نہیں ہے جیسے دینا چاہیے نا, ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ارننگ اس حساب سے بولو کم ہے. جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے, بڑے غریب علماء سے بھی ہم نے سنا, کہتے ہیں میرے جتنے خرچے ہیں نا اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. جب دل بڑا ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم کرنگی میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, اور پورے سال پیسے جمع کر کے نا اپنی تنخواہ سے بچا کے پیسے جمع کر کے پھر لاہور کا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ایک دفعہ سفر کرتے تھے. یعنی ٹرین کے ٹکٹ کے لیے تنخواہ بچا کے سال میں ایک دفعہ ٹکٹ کے پیسے بنتے تھے. اور فرماتے ہیں اس دور میں حضرت کیا کہتے تھے, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. کیونکہ ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور رات سونے کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بس یہ کیا ہے. باقی گریبیاں ہیں, کہتے اللہ نے گریبیاں 2 کے بجائے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر بھی ہو رہا ہے, یہ تو گریبیاں ہیں نا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. تو شکر ادا کرو گے نا, اللہ نے یار جتنا ہماری ضرورت ہے اس سے کئی گنا. ابے دیکھو افطاری پہ کیا مزہ آتا ہے یار, کتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے آج دسترخوان پہ, غریب آدمی کے دسترخوان پہ بھی کیسا پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے آتے ہیں جو تباہی میں چاہ دیتے ہیں نا. آپ افطاری کے ٹائم پہ ذرا پبلک کو دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار اپنے گھر میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا, لوگوں کو تو جا کے دیکھنا صحیح نہیں ہے کیا کھا رہا ہے. ایک ہاتھ ادھر پکوڑے کی طرف گیا, ادھر فوراً سموسا چیک, کیا کھائیں, سموسا نہیں ہے بھائی, ادھر دہی بڑے کی طرف آؤ, ذرا سا چاٹ کھاؤ کے دیکھو, ابے تھوڑا سا یہ لیگ پیس اٹھاؤ, ہے بھائی. جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے, میں نے جلدی لگا ہوا ہے بس. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں, افطاری ملے پھر رات کھانا نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوگی. صبح سحری ملے کافی ہے, اور سحری ہمیں صرف کھجور بھی مل جائے نا, انسان بہترین صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ صرف کھجور پانی پہ گزارا کرے. صحابہ کرام کئی مہینے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, اور بڑی بھاری بھرکم تلواریں لے کے میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے. کھجور ہی ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے, باقی سب غریبیاں ہیں. شربت بھی پی رہے ہیں, پھر پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, پھر سموسے بھی پھوڑ رہے ہیں, اور یہ بھی, اور بریانی کی طرف ایک ٹن مارا, وہاں سے ٹن تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ٹن مار کے نہاری کی طرف آئے, پھر فروٹ چاٹ کی طرف ٹن مارا, ایسے کنفیوز ہو رہا ہوتا. اس وقت آپ کسی کے آگے سے سموسا چھین لو. میں نے ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, کیا ہوا تھا, افطاری کے وقت پر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی ہے ایک گھر میں. وہ پہلے میں کہیں رہا کرتا تھا, وہاں کے پڑوس, کسی کا ذہن, وہ ان کا بھی ذہن نہیں جائے گا, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. افطاری کے وقت نہ ایسی قاتلانہ لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں. بھائی برتن پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ یہ چلا تھا کہ ایک رول تھا, وہ بچے نے اٹھا کے پہلے بھاگ گیا وہ لے کے. اس پہ بڑے بھائی کو غصہ آیا کہ دوسرے بھائی پہ کہا کہ تیرا بچے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ یہ رول اٹھا کے بھاگ گیا. تو کہیں اس نے تھپڑ مار دیا ہوگا. بھائی نے کہا کہ ایک رول پہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس پہ ان کی ایسی لڑائی ہوئی ہے, تو اس لڑائی میں رول کا بہت بڑا رول تھا. افطاری کے وقت جس سپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں نا, اب دیکھو کوئی سموسوں کی طرف آ رہا ہے اور آپ وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ لو, پھر دیکھو اس کا میٹر چارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو انسان ہے یار. تو صرف کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے فأہلہ جیاع، وہ گھر والے بھوکے ہیں. اس لیے میرا اپنا معمول ہے گھر کے فریج میں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کوشش کرتا ہوں کھجور کا ایک دانہ بھی اگر ہے نا تو وہ رہے. ہر وقت گھر میں کیا ہونا، کھجور لازمی ہونا چاہیے. سرکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. لیکن یہ نہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈال رہی ہیں. جو اوریجنل سچی مچی کا سرکہ ہو جو پتہ نہیں کہاں ملتا ہے آج کل. ہم تو ترس گئے، کوئی خود ہی بنا لے یوٹیوب پہ سرچ کر کے تو شاید ہے، ورنہ وہ ہماری دادی بنایا کرتی تھیں. ایک ہماری دادی بناتی تھیں شلجم کا اچار، آہا ہا ہا. اب وہ بھی مارکیٹ میں اب کسی چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے. ایسے ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہندوستان کی تھی نا، تو وہ کھانے جو چٹپٹے وہیں سے آئے ہیں سارے انڈیا سے، تو وہ شلجم کا اچار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بناتی تھی. ایسے ہی اس میں مزہ ہاضم بھی ہوتا ہے بڑا ٹائٹ. پھر وہ سرکہ بھی بناتی تھی. اب نئی نسل کو تو پب جی کھیلنا آتا ہے، ان کو یہ کھانے بنانے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ چیزیں کیسی مزے کی چیزیں ہیں یار. ایسے شلجم کا اچار کہہ کے ہی بھوک بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جو پانی بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو سرکے کو نبی نے فرمایا بہترین سالن ہے. اچھا یہ جو سرکہ یہ چیزیں نہیں ہلکی سی کھائی جاتی ہے، لوگ تجربے کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ جس نے 1 چمچ سرکہ نہار منہ پیا اس کو دل کے وال کھل جائیں گے. وہ بھائی یہ یوٹیوبرز کے دھوکوں میں مت آؤ. یہ تو پھینک رہے ہیں. خالی پیٹ جب 1 چمچ سرکہ پیو گے نا دل کے وال تو کھلیں گے، آنتیں بھی کھل جائیں گی آپ کے ساتھ ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں میں. وہ تیزاب کی طرح ہوتا ہے، وہ جلا دے گا آنتوں کو جا کے. ایک صاحب نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے نا گرم پانی میں صبح لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیا کہ اس سے ویٹ کم ہوتا ہے. ویٹ تو کم ہوا، لیکن کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا اس میں تولیے کی طرح کی ہوتی ہیں، وہ دانے ختم ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ یہ بھی تو ایک تیزاب ہے نا، ایسڈ ہے لیمن. خالی پیٹ جا کے آپ کی دیواروں کو متاثر کر رہے ہیں معدے. تو یوٹیوب پہ نہیں چیزیں سرچ کر کے کھایا کریں کہ وہ موٹے ہونے کے لیے یہ کھا رہا ہے آدمی اور پتلا ہونے کے لیے وہ پتلا تو ہو جاؤ گے آپ، لیکن بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. پراپر جب تک کوئی ڈاکٹر نہ ہو، پراپر صحیح حکیم نہ ہو، اس وقت تک آپ خود سے یوٹیوب پہ سرچ کر کے اپنا علاج مت کریں. تو نبی نے کھجور کی تعریف بیان کی. تو سرکہ جو ہے نا خالص ہو، کھانے میں تھوڑا سا ایسے بھر کے نا اس کو کھانا شروع کر دیں، نقصان دیتا ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، حالانکہ ہماری ہر ضرورت کھجور سے پوری ہو جاتی ہے. صحابہ کی تو ساری ضرورتیں، اور ہمیں کھجور اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی بھوک نہیں لگتی ہمیں. ایک دفعہ طبیعت سے بھوکے ہو، پھر دیکھو تازہ کھجوریں جب سامنے آئیں گی نا ان کو پھوڑنے میں مزہ نہ آئے، پیسے واپس. ہمارے نبی شدید بھوک میں، اتنی شدید بھوک تھی کہ اس بھوک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ہم تو بھوک لگے بغیر کھاتے ہیں، اس لیے ان نعمتوں سے صحیح لذت حاصل نہیں کرتے. بھوک لگے پھر دیکھو. تو نبی گھر سے نکلے، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر بھی نکل گئے، انہوں نے کہا میں بھی بھوکا. حضرت عمر بھی نکل گئے، فرمایا میں بھی کیا ہوں اتنی بھوک. تو ایک صحابی کے گھر پہ گئے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا اپنے باغ میں بلایا ان کو، کہا کہ اللہ کی قسم آج کے دن روئے زمین پر آپ سے اچھے مہمان اور مجھ سے بہتر میزبان کوئی بھی نہیں ہے، کہ مجھے سید الانبیاء ابو بکر عمر کی دعوت کا موقع ملا. تو ان کو لے گئے اپنے باغ میں اور تر کھجوریں توڑ کے درخت سے ان کے سامنے رکھی، تازہ تازہ کھجوریں. ہر چیز تازہ کھایا کرو. گوشت بھی آج کل 1 مہینے پرانا فریج میں، بقرعید کے گوشت سے محرم کے حلیم بن رہے ہوتے ہیں. وہی کنجوسی والی بات ہے نا، کھاؤ پیو، کل اللہ اور کل دوبارہ بکرا کاٹ لینا. یار اللہ نے آج کل لوگوں کو وسائل دی ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ پھر وہ جو ہے سبزی کھا لے، کیا خیال ہے؟ تازہ کھائے نا. اور چلو اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے وہ اسٹور کر لے، لیکن جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کیوں اسٹور کر رہا ہے؟ غریب اسٹور کرے، سمجھ میں آتا ہے. تو میں لاکھوں پتی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فریج کا دروازہ کھولو نا، چیزیں گر رہی ہوتی ہیں دھڑم دھڑم کر کے تو کھجور ان کے سامنے لا کے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک میں کھجور کھائی اور پھر کنویں کا تازہ پانی پیا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں کل تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کیسے شدید بھوک میں ہماری حالت خراب تھی، کیسی تازہ کھجوریں اور اس کے اوپر پانی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے ہر وقت یہ نہیں کہ پیسے ہی نہیں ہے، میں یہ مرا جا رہا ہوں، میں یہ ہو رہا ہوں۔ اللہ کو یہ اسٹائل پسند نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا اسٹائل تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے میں پیسہ ہی نہیں دیتا۔ تو جبکہ علماء اور بزرگوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو نہیں ہے پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا دیا بہت ہے، میری ضرورتوں سے اللہ نے بہت زیادہ مجھے عطا کیا ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ حلال کماؤ گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے۔ جب آپ سمجھ رہے ہو مجھے زیادہ ملا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹھگنے کی اور جھوٹ بولنے کی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔